السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ 7 دسمبر سوموار، سن ہے 2020۔ نعیم بخاری صاحب کو عمران خان صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن کا بورڈ آف گورنرز کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا چیئرمین لگایا، اور انہوں نے پہلے دن ہی یہ بات کہی کہ میں اس کا صفایا کروں گا، اور بہت سارے جو لوگ تھے ان پر ان کی نظر ہے، کیونکہ پی ٹی وی میں جو بھرتیوں کا سلسلہ ہے، جس طرح سے اس کا وہ مال مفت دل بے رحم والی بات ہے، تو پہلا کلہاڑا نعیم بخاری صاحب کا چل گیا، اور اس میں انہوں نے بندوں کو فارغ کیا۔ یہ میرے پاس تفصیل ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں 8 بندوں کو فارغ کیا ہے، تقریباً 70 لاکھ روپے مہینہ ان کی سیلریز تھیں۔ ان میں خاوند اظہر صاحب ہیں جو ان کی مارکیٹنگ کے ہیڈ تھے، 15 لاکھ روپے لے رہے تھے۔ راشد لطیف صاحب شاید کرکٹر ہیں، برانڈ مینیجر، یہ بھی کوئی 9-10 لاکھ لے رہے تھے۔ پھر محمد طاہر مشتاق ہیں، یہ چیف ہیومن ریسورس آفیسر ہیں۔ کترینہ حسین جو ڈائریکٹر نیوز، چیف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز تھیں، ان کی بھی سیلری جو تھی کوئی 8.25 لاکھ روپے کے لگ بھگ تھی۔ پھر جناب ناصر نقوی صاحب ہیں، خرم انور صاحب ہیں، عاصم بیگ صاحب ایک ان کے پی آر او تھے، 5 لاکھ سے زیادہ لے رہے تھے۔ ہم نے آج تک نہیں دیکھا ویسے انہیں، پتہ نہیں کس کی پی آر کر رہے تھے۔ پھر کرنل ریٹائرڈ محمد ندیم نیازی ہیں، جی ایم سیکیورٹی، یہ بھی کوئی تقریباً 4.25 لاکھ روپے لے رہے تھے۔ ایک لسٹ پوری اور بنا لی گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پرکس اینڈ پریولیجز بہت زیادہ دے کے پاکستان ٹیلی ویژن میں ان کو رکھا گیا تھا، اور پرفارمنس جو ہے وہ ٹی وی کی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ جو بھی بجلی کا بل ہے، اس میں بھی آپ پی ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں، آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ فنڈ دیتے ہیں، وہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایک نیشنل ادارہ ہے، اور اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اس طرح کے ماڈل ہیں، مثلا بی بی سی جو ہے وہ بھی برٹش گورنمنٹ اونڈ ہے، لیکن اس کی ایک اپنی کریڈیبلٹی ہے۔ اسی طرح وائس آف امریکہ ہے، وہ اپنے ملکی مفادات کے لیے کبھی سندھی میں سروس شروع کرتے ہیں، بلوچی میں کرتے ہیں، پشتو میں کرتے ہیں، اردو میں کرتے ہیں، اور وہ اپنا جو مطمع نظر ہے وہ اس کو لے کے جاتے ہیں۔ جبکہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کا نمائندہ اور ایک صحیح انفارمیشن دینے کا ایک میڈیا آؤٹلیٹ ہونا چاہیے تھا، اس میں آپ دیکھیں اس کو ہر حکمران نے استعمال اسی طرح سے کیا ہے، اپنے کرونیز کو لگایا ہے، اور نواز شریف صاحب عطاء اللہ قاسمی صاحب کو لگاتے رہے۔ پھر ہمارے دوست ہیں مالک صاحب، وہ بھی پی ٹی وی کے ایم ڈی رہے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں۔ اس سے پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب رہے پی ٹی وی کے ایم ڈی۔ تو جو بڑے بڑے لوگ، اسی طرح یہ جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، اس پہ سیاستدانوں نے اپنے لوگ رکھے۔ اظہر سہیل مرحوم کو لگایا، جناب آصف علی زرداری صاحب نے ڈی جی اے پی پی، پھر مسعود ملک مرحوم کو ڈی جی اے پی پی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے لگایا۔ تو جو کیریئر جو انفارمیشن منسٹری کے لوگ ہیں وہ نہیں لگائے گئے، اور ایسے لوگوں کو ہینڈ پکڈ لوگ جن کے ساتھ تعلقات تھے ان کو نوازنے کے لیے، اب جس طرح ابصار عالم ہے، ان کو پیمرا کا چیف لگا دیا گیا، ریگولیٹر بنا دیا گیا۔ کیا ان کا ایکسپیرینس تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کو لگا دیا گیا۔ اور پھر اب وہ ہمیشہ آپ کو مریم نواز کی گاڑی میں ادھر ادھر نظر آتے ہیں، بڑے خوش ان کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ صحافت میں آتے ہیں سیاست کرنے کے لیے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، ان کا کوئی خاندانی اتنا نام و نشان نہیں ہے، کوئی اتنا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ لے سکیں، کسی طریقے سے وہ پولیٹکس کر سکیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صحافی بن جاتے ہیں، سیاستدانوں کے دوست بن جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ان آفیشیل ایڈوائزر بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ گورنمنٹ میں آ جائیں تو اپوائنٹمنٹس لے لیتے ہیں۔ ریڈیو پر مرتضیٰ سولنگی صاحب ایک بہت بڑی مثال ہیں، وائس آف امریکہ میں تھے، تو وہ جو ہماری خاتون سینیٹر تھیں، وزیر شہری رحمان صاحبہ، ان کے وہ منظور نظر تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان میں، وہ پی ٹی وی پہ بھی بننا چاہتے تھے لیکن وہ ریڈیو پاکستان میں ان کو لگا دیا گیا۔ اب ان کی جو وہاں پر لگانے کا جو معیار تھا وہ صرف یہ تھا کہ وہ زرداری صاحب کو پسند تھے، تو زرداری صاحب جس کو چاہیں، جب وہ صدر پاکستان تھے تو وہ لگا دیں۔ تو یہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو میں نے جو بات آپ سے جو میں کر رہا ہوں، ستیہ ناس ہو گیا۔ یعنی یہ سارے اداروں کا ایسا ہی حال ہوا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی مثال میں نے آپ کو دی ہے، اس میں نعیم بخاری صاحب کو عمران خان صاحب نے جب لگایا تو بہت سارے ہمارے اینکرز نے یہ بات شروع کر دی کہ جناب اور اقربا پروری کیا ہوتی ہے؟
نعیم بخاری صاحب جو تھے وہ جی عمران خان صاحب کے وکیل تھے، اس لیے ان کو وہاں پر پی ٹی وی کا ایم ڈی چیئرمین لگا دیا گیا. قطعی طور پہ غلط ہے، بے بنیاد ہے. نعیم بخاری جتنا ٹیلی ویژن کو جانتے ہیں، جتنے عرصہ وہ پی ٹی وی پر آتے رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے چینلز پر انہوں نے جو پروگرام کیے ہیں، وہ ایک ٹیلی ویژن کو سمجھتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، پاکستان کے قومی ادارے کو کس طرح ہونا چاہیے اس کو سمجھتے ہیں نعیم بخاری صاحب. اور انہوں نے اب آتے ہی جو وہاں پہ تطہیر کا عمل شروع کیا ہے، اس پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. اب اس میں خاور اظہر میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میرے رشتہ دار بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں، لیکن اب ایک مارکیٹنگ جو ہے پی ٹی وی کی، اس پہ ان کی وہ تنخواہ، اور وہ نعیم بخاری صاحب نے اب اپنی ٹیم بنانی ہے. دیکھنا ہے انہوں نے کہ اس کے سب سے پہلے تو ایکسپنسز کم ہوں. یہ کروڑوں روپے جو ہے یہ اس کی تنخواہوں کی مد میں جاتے ہیں. پھر اس کے ریٹائرڈ امپلائیز ہیں، ان کا ایک علیحدہ ایشو ہے، ان کو بھی اپنے پیسے چاہیے، تو وہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو کم از کم جو حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کسی ایشو پر جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ تو صحیح انداز میں آئے نا. یہ خوش آمدی لوگ وزیر کی خوشنودی کرنی ہے، اور خبرنامہ کیسے شروع ہوتا ہے جی؟ صدر سے شروع ہو، وزیر اعظم سے شروع ہو، پھر وزیر اعلیٰ، پھر گورنر، اور پھر اس کے بعد وزیر، اور انہی پہ وہ سارا ختم ہو جاتا تھا. تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بی بی سی کی طرح اس کو کریڈیبل بنانے کی ضرورت ہے. یہ جو پرائیویٹ چینلز ہیں، یہ جنگ جو میر شکیل الرحمان صاحب چاہیں گے وہ ایڈیٹوریل پالیسی بن جائے گی. دنیا ٹی وی جو میاں عامر صاحب چاہیں گے وہ ایڈیٹوریل پالیسی بن جائے گی. ایکسپریس جو لاکھانی فیملی چاہے گی وہ اس کا بن جائے گی. آج ٹی وی جو زبیریز چاہیں گے وہ اس کو بن جائیں گے. اور سما جو ظفر صدیقی صاحب چاہیں گے وہ بن جائیں گے. جی این این جو زبیر چٹھا صاحب چاہیں گے وہ بن جائیں گے. 92 چینل جو میاں رشید صاحب چاہیں گے وہ اس کی ایڈیٹوریل پالیسی بن جائے گی. میں ہر چینل، بھول چینل میں بھی ہمارے پاس بھی جو ہماری مینجمنٹ ہے جو وہ چاہے گی وہی اس کا ایڈیٹوریل پالیسی بن جائے گی. تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار پاکستان اگر کسی کی اونرشپ لیتی ہے کسی چیز کی، اور اس میں اگر سرکار کا موقف آتا ہے صحیح انداز میں، پاکستان کی ریئلٹیز، پاکستان کے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے ایشوز ہیں، انٹرنیشنل ایشوز ہیں، ہم کشمیر پر کیا کر رہے ہیں، سی پیک پر ہمیں کیا مشکلات آ رہی ہیں، کون کون ہم پہ پریشر ڈال رہا ہے، مڈل ایسٹ پر ہماری کیا پالیسی ہے، اس کے لیے تو آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن ایک ایسا فورم ہے، ریڈیو پاکستان ایک ایسا فورم ہے جو آپ کو وہ انالیسس دے سکتا ہے، جو آپ کو وہ ان پٹ دے سکتا ہے، جس کو پوری دنیا جس کو سنے اور وہ یہ سمجھ جائے کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کی اس ایشو پر کیا پالیسی ہے. تو اس کو اس لیول تک لے جانے کے لیے آپ کو ایک کمپیٹنٹ آدمی کی ضرورت ہے جو معاملات کو بھی سمجھ سکے، قانونی طور پر بھی چیزوں کو سمجھ سکے، تمام جو باریکیاں ہیں ڈپلومیسی کی ان کو بھی سمجھ سکے، اور پھر اس کے بعد ہی وہ اس کو اس انداز میں چلا سکتا ہے. تو نعیم بخاری صاحب بیسٹ چوائس عمران خان صاحب نے جو دی ہیں، اور ایک وہ بالکل کلندر ٹائپ آدمی ہے، چیزوں کو سمجھنے والے آدمی ہیں. آتے ہی انہوں نے پہلا کلہاڑا چلایا، یہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ کلہاڑے روزانہ چلیں گے. اور یہ جو کروڑوں روپے من پسندیدہ اینکرز کو بھرتی کر لیا گیا، جس کو جو پسند آیا، وزیر اطلاعات و نشریات، اس سے پہلے راشد خان صاحب تھے، وہ عمران خان صاحب کی آشیرواد لے کے آئے تھے، انہوں نے بھی بڑا وہ گند مچایا. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات و نشریات، وہ تو ادھر دفتر میں بیٹھتے تھے، ان کے بھائی بھی ادھر ہی بیٹھتے تھے، اور گاڑیاں ان کے زیر استعمال تھیں. اب یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی اینیموسٹی، میری کوئی کسی کے ساتھ اینیموسٹی نہیں، لیکن بلااتکار ہوا پاکستانی اداروں کے ساتھ، خاص طور پر پی ٹی وی اور ریڈیو کے ساتھ. اب وہاں پر آہستہ آہستہ یہ صورتحال بنے گی کہ جس میں معاملات کچھ بہتری کی طرف جائیں گے، اور اس کی ابتدا نعیم بخاری صاحب نے کی. یہ بڑا مشکل کام ہے، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. پورے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، ولچرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے ایسے خون چوسنے والے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، بندے کو پھنسا کے کام کو الٹا دیتے ہیں. بٹ یہ ٹیسٹ ہے، لیٹ سی کہ نعیم بخاری صاحب اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور خبر میں اس کا ذکر کر دوں کہ وزارت داخلہ نے ایک لیٹر لکھا ہے، بڑا ایک سنگین اس میں انفارمیشن ہے کہ یہ جو بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں، بہت ساری جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے عسکری ونگ ہیں، ان کے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ملیشیاز ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں جب یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے تو آپ کو پیلے کپڑوں میں ملبوس لٹھ بردار جو ہیں یہ نظر آتے ہیں. یہ ملیشیا جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی، یہ بیسیکلی لوگوں کو روکتے بھی ہیں، لوگوں کو مارتے بھی ہیں،
لوگوں کے ساتھ جس انداز میں ٹریٹ کرتے ہیں، تو یہ مسلح ہیں۔ اسی طرح ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تھے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر بھی تھا، نون لیگ نے ابھی وہ اپنا جو ہے نا وہ شیر جو انہوں نے بنایا، نوجوان جو تھے وہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو یہ انہوں نے وزارت داخلہ نے بڑا یہ لیٹر لکھا ہے، ایک الارمنگ لیٹر ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ملیشیاز ہیں یہ غیر قانونی ہیں، اور سیاسی جماعتیں یہ ان کے ملیٹنٹ ونگ بن گئے ہیں، یہ تشدد کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا، پنجاب یونیورسٹی میں، تو اسلامی جمعیت طلبہ وہ ایک پوری ملیشیا ہے پوری، وہ نیو ایئرز نائٹ پہ لوگوں کو مارتے ہیں، ویسے کوئی لڑکا لڑکی کہیں بیٹھے ہوں تو اس کو آ کے مارتے تھے، اور کہ اسلام کے نام پر انہوں نے ایسی چیزیں مسلط کی ہوئی تھی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگوں کو قتل کرنا، غنڈہ گردی کے ذریعے جو اسٹوڈنٹس جو تنظیمیں تھیں یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اس میں جو لبرل تنظیمیں وہ بھی ایسی تھی، پی ایس ایف ہو، این ایس ایف ہو، یہ سارے آپس میں لڑتے تھے، اور جو مخالف گروپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا اس کو پکڑ کے ایک ہی جیسا یہ سب سلوک کرتے تھے۔ یہاں پر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ اس طرح اب سیاسی جماعتیں جو ہیں، اب جیسے مسلم لیگ نون یوتھ ہے، یا پیپلز یوتھ ہے، اسی طرح تحریک انصاف کے اندر بھی وہ جو ایک بنی ہوئی ہے، تو وزارت داخلہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ملیشیا ونگز ہیں، یہ ملیٹنٹ ونگز ہیں، یہ اس کی بنا پر ملک میں فساد پیدا ہو سکتا ہے، ملک میں خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور سیاسی جماعتوں سے کہا جائے کہ وہ اپنے ملیشیا ونگز کو ختم کرے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ اب جمعیت علماء اسلام والے کہہ رہے ہیں جی ہمارا تو جو گروپ ہے جی وہ رضاکار ہیں، جی وہ ملیشیا تھوڑی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے، گورنمنٹ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے، ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے، ان لوگوں سے ان کو بے اصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت کوئی بڑا معاملہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔